چیز میں بتا دوں، بہت سارے لوگ سوال پوچھ رہے تھے. میں ٹریول کر رہا تھا پاکستان سے آسٹریلیا. میں کچھ فیکٹس آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور یہ بڑے انٹرسٹنگ ہے. میں نے گزشتہ ماہ بھی ایک دن کے لیے ٹریول کیا تھا. وہ مجھے کچھ لوگوں سے ملنا تھا اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ پاکستان میں گھر بنا کر دینا چاہتے ہیں غریبوں کو، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ سے ملاقات ہو جائے. تو کیونکہ وہ لوگ اکٹھے تھے، میں ان سے ملنے کے لیے UAE گیا تھا ایک دن کے لیے. بڑی کھپ پڑ گئی تھی پیچھے سے، بڑے لوگوں نے رولا ڈال دیا تھا، لیکن میں ایک دن کے بعد واپس آ گیا. اسی طرح اور مجھے واپس آنے سے بہت زیادہ روکا گیا. مجھے دھمکایا گیا، میرے لوگوں کو دھمکایا گیا کہ اس کو بولو پاکستان واپس نہ آئے، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. ایئرپورٹ تک لوگوں نے آ کر مجھے روکا، لیکن میں پاکستان واپس آ گیا. اب تھوڑے دن پہلے میرا ایک ویزا رکوایا گیا. مجھے بہت عجیب لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. ایون جب وہاں بات کی تو انہوں نے کوئی انفارمیشن دینے سے انکار کر دیا. پھر ایک اور جگہ سے اسی قسم کی ایکٹیویٹی ہوئی اور پھر میرا ایک ویزا میرے پاس موجود تھا. 28 سپتمبر کو مجھے جو آسٹریلیا کی کمیونٹی ہے انہوں نے رابطہ کیا اگست میں. انہوں نے کہا جی ہم چاہتے ہیں کہ آپ آسٹریلیا آئیں اور ہمارے یہاں پہ کوئی تقریب ہوتی ہے سالانہ، اس کے اندر آپ شرکت کریں. جولائی اگست میں انہوں نے رابطہ کیا تھا. میں نے کہا جی میں آ جاؤں گا اگر میرے پاس وقت ہوا تو. اگر پاکستان کے اندر کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ایسی نہ ہوئی یا ماحول ٹھیک ہوا تو میں پھر آسٹریلیا آپ کے پاس آ جاؤں گا. میں اس سے پہلے بھی کچھ جگہوں پہ ٹریول کرتا رہا ہوں اور میری ٹریولنگ کا شوق بھی ہے. اب ہوا یہ کہ ان لوگوں نے مجھے 28 سپتمبر کو میرا ویزا اپلائی ہوا اور 11 اکتوبر کو مجھے ویزا مل گیا. 11 اکتوبر سے لے کر میرا ویزا یہ ویلڈ تھا مارچ کے مڈ تک. یعنی میں کسی بھی وقت جا سکتا تھا اور میرے پاس ملٹیپل انٹریز کی آپشن موجود تھی کہ میں جاؤں واپس آؤں، جاؤں واپس آؤں، اس طرح تھا. تو یہ لوگ مجھے رابطہ کرتے رہے اکتوبر میں. میں نے کہا جی میں نہیں آ سکتا کیونکہ سیلاب متاثرین کے لیے ہم گھر بنا رہے ہیں اور اس پہ مصروف ہیں. اس کے بعد نومبر میں رابطہ کیا، بار بار کہتے رہے میری ٹیم کو بھی کہ آپ لوگ آ جائیں. تو ہم نے بتایا کہ جی ہم ابھی بھی نہیں آ سکتے. اور اس کے بعد پھر جب یہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی ریٹائرمنٹ کا ایشو تھا تو میں نے کہا میں بالکل نہیں جا سکوں گا ابھی آسٹریلیا، اور میں یہ جب ریٹائرمنٹ ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر میں پاکستان سے ٹریول کروں گا. تب تک مجھے لگتا ہے مجھے یہاں رک کر دیکھنا چاہیے. چیزیں بہت تیزی سے ڈیولپ ہو رہی ہیں اور ان کو رپورٹ کرنا ہوتا ہے، لوگوں کو بتانا ہوتا ہے. تو یہاں پہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن آپ کو اچھی ملتی ہے. جب آپ باہر چلے جاتے ہیں تو آپ کی ایکٹیویٹیز اور ہوتی ہیں، اور جب آپ کا دماغ انگیج رہے بہت سارے معاملات میں تو پھر آپ پراپر کام نہیں کر سکتے. تو مجھے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. اس کے بعد جیسے ہی یہ ختم ہوا تو دسمبر آ گیا. اب نومبر میں انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی ایک ڈونر کانفرنس بھی کروا دیتے ہیں. یعنی وہاں پہ کچھ NGOs ہیں آسٹریلیا میں، وہ آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہیں. ہم ان NGOs کو کہتے ہیں وہ 2 پروگرام رکھ لیتی ہیں آپ کے لیے اوورسیز پاکستانیوں کے. آپ وہاں پہ جائیں گے، اوورسیز پاکستانی ان NGOs کو ڈونیشنز دیں گے اور وہ NGOs آپ کے ساتھ مل کر ہزاروں مکانات پاکستان کے اندر بنائیں گی سیلاب متاثرین کے لیے. یہ ایک بڑی اچھی اور پازیٹو چیز تھی اور میں نے ان کے ساتھ اس کو طے کر لیا کہ ٹھیک ہے میں آؤں گا. 5 پروگرام انہوں نے میرے رکھوائے ہوئے تھے اور 5 وینیوز انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیے تھے. اور ہمیں ٹریول کرنا تھا آج صبح لاہور ایئرپورٹ سے. میں اور میری ٹیم کے لوگ ہم لوگ وہاں ایئرپورٹ پہنچ گئے اور میرے اکیلے کا ویزا جو ہے وہ کینسل ہو گیا تھا. اور وہ ویزا بعد میں کینسل ہوا. یعنی پہلے ویزا مجھے ایشو کیا گیا، میرا ویزا گرانٹڈ تھا، موجود تھا، ویزا لگا ہوا تھا، میں پچھلے 2 مہینے میں کسی بھی وقت ٹریول کر سکتا تھا. لیکن اب اچانک جو ہے وہ ویزا کینسل کر دیا گیا. اچھا اس کی کوئی وجہ نہیں بتائی گئی. نہ مجھے ای میل کیا گیا، نہ میرے جو ہوسٹ ہیں ان کو ای میل کیا گیا، نہ جو لوگ بیچ میں لائرز سے ان کو بھی ای میل نہیں کیا گیا. تو ویزا آفیسر سے بات کی تو وہ یہ بتانے میں ناکام رہی کہ میرا ویزا کیوں کینسل کیا گیا. سڈنی میں آسٹریلیا میں بات کی تو وہ بھی یہ بتانے میں ناکام رہے کہ ویزا کیوں کینسل کیا گیا. ان کو ای میل کیا ہے، اس کے اوپر اب شاید وہ جواب دیں گے. یہ میرے پاس 3 مرتبہ ہو چکا ہے میرے ساتھ اس قسم کا. اور یہ ایک مرتبہ تو میں نے ٹریول کیا نا تو اس قسم کا معاملہ ہو گیا. اس سے پہلے 2 مرتبہ اور بھی یہ واقعہ ہو چکا ہے اور بڑے مشکوک اور عجیب و غریب حالات ہیں. وہاں پہ آسٹریلین کمیونٹی نے کہا جی ہم جا کے وہاں پہ جو امیگریشن آفس ہے اس کے سامنے احتجاج کریں گے اور ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. تو میں نے کہا جی وہ آپ کی آپشن ہے، میں تو پاکستان سے ٹریول نہیں کر سکتا. تو اب یہ تو آسٹریلین گورنمنٹ کا معاملہ ہے اور آپ جانے اور وہ جانے. تو انہوں نے وہاں رابطہ کیا اور ان کی غالباً کو ملاقات ہو رہی ہے وہاں کے جو امیگریشن منسٹر ہے ان سے. انہوں نے کوئی ٹائم لیا ہوا، ان سے مل کے ان سے پوچھیں گے کہ وجہ بتائیں کہ یہ ویزا کینسل کیسے ہوا بغیر آگاہ کیے. یہ عجیب و معاملہ جو میرے ساتھ ہوا ہے. میں نے جب آسٹریلیا کے دوستوں سے پوچھا کہ کیا ایسا ہوتا ہے، انہوں نے کہا جی نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے. یہ تو کوئی دہشت گردی کا معاملہ ہے، کوئی بڑا خوفناک اس طرح کی چیز ہو تو لگا ہوا ویزا یوں کینسل ہو سکتا ہے، ادروائز ایسا ہوتا نہیں ہے. تو میں نے ان سے پوچھا پھر ہوا کیسے. انہوں نے کہا جی یہ بہت سملر ہے اس کیس کے. میرے دوستوں نے مجھے بتایا جو لوگ آسٹریلیا میں موجود ہیں، جو ارشد شریف کے ساتھ ہوا UAE میں. جیسے ان کا ویزا
وہاں سے ان کو نکالا گیا اور اس کے بعد جب وہ اپلائی کرتے رہے تو ان کو ویزا مل نہیں رہا تھا. حالانکہ یو اے ای کا ویزا فوراً کسی کو بھی مل جاتا ہے, کوئی بھی ویزا اپلائی کرے وزٹ ویزا, اس کو یو اے ای کا ویزا مل جاتا ہے. صرف آپ ریزرویشن کریں, وہ بھی نہ کریں, بعض اوقات آپ کو ویزا یو اے ای کا جلدی سے مل جاتا ہے. لیکن ویزا مل نہیں رہا تھا. ارشد بھائی بار بار اپلائی کر رہے تھے. انہوں نے کہا یہ بالکل اس سے ملتا جلتا کیس ہے. اس کے بعد ہوتا کیا ہے, میں وہاں سے باہر آتا ہوں اور کسی قسم کا کوئی شور نہیں مچتا, اس لیے کہ میں تو ٹکٹ کاؤنٹر تک گیا تھا, میں آگے تو گیا ہی نہیں تھا. میں آپ کو کلیئرلی بتا دوں, اور یہ میں پہلے بھی کہہ گیا ہوں کہ یہ چودھری فیملی جو ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کا اخلاق دیکھ کر فیصلہ نہیں کرے گی, یہ اپنا مفاد دیکھ کر فیصلہ کرے گی. یہ جب عمران خان کے حق میں فیصلہ کریں گے اپنے مفاد کے اندر اور اسٹیبلشمنٹ کی اجازت سے, تو یہ احسان چڑھائیں گے. ورنہ ان کی احسان فراموشی کا تو سب کو پتا ہے, یہ کر دیتے ہیں احسان فراموشی 1 منٹ کے اندر. میری انفارمیشن کے مطابق آصف علی زرداری ایکٹیو ہے, اور یہ میں سیریسلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے سورس نے مجھے باقاعدہ یہ انفارمیشن دی ہے. میں کلیئرلی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آصف علی زرداری ایکٹیو ہے. نواز شریف صاحب نے انکار کیا کہ پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے کا مطلب ہے کہ پنجاب میں پی ایم ایل این کی رئی سہی عزت بھی ختم ہو جائے. ہم وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کو نہیں بنانا چاہتے. اس کا ریزن یہ ہے کہ اگر ان کو بنائیں گے تو ہمارے پاس جو اسٹرینتھ اس وقت تھوڑی بہت موجود ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی, اور اس کا پولیٹیکلی عمران خان کو بہت فائدہ ہوگا. زرداری صاحب نے تو سندھ سے الیکشن لڑنا, ان کو کیا نقصان ہوگا, لیکن نقصان ہو جائے گا پی ایم ایل این کا, جو پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنائیں گے, اور عمران خان کا پولیٹیکل فائدہ ہوگا. آج الیکشن نہیں ہوگا, کل ہو جائے گا, 6 مہینے بعد ہو جائے گا, لیکن اس الیکشن میں عمران خان صاحب کو اس کا بینیفٹ ہوگا. تو نواز شریف صاحب نہیں مان رہے فی الحال, ابھی تک کی میں آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں. لیکن ایک ملاقات ہوگی پرویز الہی صاحب کی ایک شخص سے, اور اس کا ارینجمنٹ کیا جا رہا ہے, اور یہ کہا گیا ہے کہ آپ کے ماموں گارنٹی دیں گے, غالباً چودھری شجاعت حسین صاحب ہی ماموں ہیں, کہ وہ گارنٹی دیں گے تو پھر آپ کے ساتھ معاملات آگے بڑھیں گے. اور یہ سب کچھ شروع ہوا جب عمران خان صاحب نے پرویز الہی کو کہا کہ آپ اسمبلیاں تحلیل کریں, اس کے بعد پھر وہ لوگ اسلام آباد گئے, وہاں سے پھر کہانی آگے کی طرف شروع ہوتی ہے. لیکن یاد رکھیے گا, جب تک اسٹیبلشمنٹ اجازت نہیں دے گی, اسٹیبلشمنٹ نے اگر اجازت دی تو پرویز الہی اسمبلیاں تحلیل کرے گا, اور اسمبلیاں تحلیل کر کے یہ کہے گا کہ دیکھو ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے, احسان چڑھائے گا. لیکن اگر اجازت نہ ملی تو لڑنے کے 100 بہانے ہیں, اور وہ بہانے اب یہ ڈھونڈ رہے ہیں, اور آہستہ آہستہ ڈھونڈ لیں گے. عمران خان صاحب نے اسی لیے کہا کہ اگر کسی اتحادی کی بات بری لگے تو ابھی کارکن جو ہے وہ نظر انداز کریں. بہرحال آ جاتے ہیں ارشد بھائی کی کیس کی طرف. لیکن اس سے پہلے شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ عمران خان کی خواہش ہے کہ اسمبلیوں کی تحلیل میں تاخیر نہ کی جائے. عمران خان آئندہ چند روز میں اسمبلیوں کی تحلیل کا ارادہ رکھتے ہیں. قومی اسمبلی سے ہمارے ارکان پہلے ہی باہر آ چکے ہیں. عمران خان نے خیبر پختونخوا اور پنجاب کی اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اعلان کیا ہے. شاہ محمود قریشی صاحب یہ کہہ رہے ہیں حکومت سے معاملات پر پیش رفت ابھی تک نہیں ہو سکی. اگر حکومت کے ساتھ معاملات پہ پیش رفت نہیں ہو رہی تو ایک بات یاد رکھیے گا, پی ڈی ایم کی حکومت ایسے بیٹھنے والی نہیں ہے. جو آدم سواتی کے ساتھ ہو رہا ہے, جو شہباز گل کے ساتھ ہو رہا ہے, ان ساری چیزوں کی اگر آپ جمع تفریق کریں, اور جو ارشد بھائی کی فیملی کے ساتھ کل رات کیا گیا ہے کہ مدعی ان کی والدہ کو ہونا چاہیے تھا, لیکن انہوں نے نام جو ان کی والدہ نے دیے, سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا نام دیا, فیصل نصیر صاحب کا نام دیا, ڈی جی آئی ایس آئی ندیم انجم صاحب کا نام دیا, آئی ایس پی آر کے اندر بریگیڈیئر شفیق ہے ان کا نام دیا, بریگیڈیئر فہیم ہے ان کا نام دیا, نعمان صاحب ہے کرنل ان کا نام دیا, اور ساتھ میں وقار اور خرم کا نام دیا. کوئی 9-10 نام انہوں نے دیے جو والدہ ہیں ارشد شریف شہید کی. اور ان ناموں سے اتنا خوف پیدا ہوا عدالت میں کہ شاہ خاور جو ہیں وکیل, وہ نکل لیے جو وکیل تھے. انہوں نے کہا جی اگر آپ نے یہ درخواست دینی ہے تو میں اس کا حصہ نہیں بن سکتا. تو وہاں پہ ایک اور وکیل صاحب ہیں, انہوں نے ہمت کی, انہوں نے کہا جی میں اس کیس کو اگر آپ اجازت دیں تو میں لڑنے کے لیے تیار ہوں. تو پھر وہاں پہ وہ کیس اس طرح سے ہوا ہے. آج ایک شہید کی ماں عدالت آئی تھی. اس عدالت کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ 3 شہیدوں کی وارث جو ہے وہ عدالت میں انصاف مانگنے آئی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس عدالت کو توفیق دے. ہم اس سے مایوس بالکل نہیں ہوں گے. جو جے آئی ٹی کی رپورٹ آئی ہے نا, جو جے آئی ٹی تو نہیں تھی, وہ ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی ٹائپ بنی ہوئی تھی, اس کی جو رپورٹ ہے اس کے اندر بہت سارے فیکٹرز ہیں. لیکن ارشد بھائی کی والدہ ماجی جو ہے وہ وہاں پہ ابدیدہ ہو گئی بات کرتے ہوئے. میں نے ان کو کبھی کمزور نہیں دیکھا. انہوں نے اپنے بیٹے کی میت کے اوپر بھی وہ ابدیدہ نہیں ہوئی. وہ ہم سب کو حوصلہ دے رہی تھی. لیکن چیف جسٹس صاحب آپ کے سامنے آ کر وہ بھی ابدیدہ ہو گئی, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ انصاف آپ دے سکتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ میں سپریم کورٹ کی مشکور ہوں. چیف جسٹس نے کہا کہ شکریہ کی ضرورت نہیں, عدالت اپنا فرض ادا کر رہی ہے.
ارشد بھائی کی والدہ نے کہا کہ پاکستان سے جس طرح ارشد کو نکالا گیا رپورٹ میں لکھا ہے، ارشد کو جیسے دبئی سے نکالا گیا وہ بھی رپورٹ میں ہے، مجھے صرف اپنے بیٹے کے لیے انصاف چاہیے۔ جسٹس مظاہر نقوی صاحب نے کہا کہ آپ کو تحقیقاتی ٹیم کے بیان ریکارڈ کروانا ہوگا۔ والدہ نے جواب دیا کہ تحقیقاتی ٹیم کو بیان پہلے بھی ریکارڈ کروا چکی ہوں۔ ارشد شریف کی والدہ نے چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ کئی لوگوں کے نام دیے ہیں، حکومت قانون کے مطابق ان تمام زاویوں سے تفتیش کرے۔ اب حکومت ہی تو پرچے کروا رہی تھی ارشد شریف صاحب پہ، یہی تو بڑا سیریس مسئلہ ہے۔ اس کا حل انشاءاللہ نکل رہا ہے اور سب مل کر نکال رہے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں بھی وی لاگ کے آگے چل کے۔ ارشد شریف کی والدہ نے کئی لوگوں کے نام دیے ہیں، حکومت قانون کے مطابق تمام زاویوں سے تفتیش کرے، فوجداری مقدمہ ہے، اس لیے عدالت نے کمیشن قائم نہیں کیا۔ کیس شروع سے ہی خرم اور وقار سے ہوتا ہے، شروع ہی وہاں سے ہوتا ہے، یہ چیف جسٹس آف پاکستان کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک بات ہے۔ لیکن جو ایک رپورٹ بنی ہے، پولیس کی ایک جے آئی ٹی بنی، اس کو تو مسترد کر دیا گیا ہے عدالت کی جانب سے، لیکن جو فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروائی گئی تھی، اس کے کچھ فیکٹس ہیں جو بڑے عجیب قسم کے ہیں۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ 1 درجن کے قریب افراد ارشد شریف صاحب سے رابطے میں تھے، میرا بھی رابطہ تھا ان سے، اب پتہ نہیں میرا نام اس میں ہے یا نہیں، میں دیکھ لیتا ہوں۔ پھر پاکستان مشن دبئی کے افسران کے بیانات بھی قلم بند کیے گئے ہیں۔ خاندان اور دوستوں کے مطابق ارشد شریف کو قتل کی دھمکیاں دی گئی تھیں۔ ارشد شریف کو کس نے دھمکیاں دی، کوئی ثبوت نہ مل سکا۔ اب دھمکیوں کا ثبوت کہاں سے ہم دیں گے؟ میں سامنے کھڑا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں مجھے اس نے دھمکی دی، اس نے دی ہے، اس نے دی ہے، میں ثبوت اس وقت کیسے اکٹھا کروں؟ وہ تو واٹس ایپ کے اوپر کال کر کے دھمکی دیتے ہیں، وہ ریکارڈ بھی نہیں ہوتی، یا بلوا کر ایک کمرے کے اندر بٹھا کر دھمکی دیتے ہیں، وہ ریکارڈ کیسے کریں ہم ان کے دفتر میں وہ طاقتور لوگ ہیں، ان کو ملنے جاتے ہیں، وہ بٹھا کے دھمکی دے دیتے ہیں کہ یار تمہارے سامنے پھر گولی لگی تھی، اس کو فلاں کو یہ ہوا تھا، وہ ہوا تھا، تو یہ تو واقعات پھر ہو جاتے ہیں۔ دھمکیاں دینے کے تو طریقے ہوتے ہیں، وہ بلا کر دھمکیاں دیتے ہیں، تو وہ ہم کیسے بتائیں، پھر کیسے ریکارڈنگ کریں، ان کی ثبوت کیسے فراہم کریں؟ ہم تو یہ بتا سکتے ہیں جی فلاں دن فلاں جگہ پہ ہم گئے تھے، آپ چیک کر لیں ہمارا موبائل ریکارڈ، ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ فلاں بندے نے بلا کے فلاں بات کی تھی، یا واٹس ایپ کا سارا ڈیٹا ریکارڈ نکلوا لیں، پچھلے 1 سال کا پتہ چل جائے گا کس نے فون کیا تھا اور کتنی دیر بات ہوئی تھی اور کیا بات ہوئی تھی، وہ ہم بتا دیں گے آپ کو۔ تو دھمکیوں کے ثبوت ایسے تو نہیں ہو سکتے، ثبوت تو وہ ایف آئی آر ہیں جو ان دھمکیوں کے بعد درج ہو گئی تھی اور زمین تنگ کر دی گئی تھی۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ ارشد شریف کو 20 جون 2022 کو یو اے ای کا ویزا جاری کیا گیا، ویزا 18 اگست 2022 تک کے لیے تھا۔ ارشد شریف کینیا گئے تو ان کے ویزے میں 20 دن باقی تھے۔ ارشد شریف نے نئی ویزے کے لیے 12 اکتوبر 2022 کو دوبارہ رجوع کیا، لیکن ارشد شریف کی درخواست کو رد کر دیا گیا۔ ارشد شریف نے مختلف اضلاع میں فوجداری مقدمات کے اندراج کے 22 ملک کو چھوڑا، اور انہوں نے کہا پاکستان میں 16 مقدمات درج کیے گئے، لیکن تحقیقاتی کمیٹی کو صرف 9 مقدمات کی کاپیاں فراہم کی گئیں۔ کمیٹی نے اسلام آباد بلوچستان سندھ کے آئی جی کو بھی خطوط لکھے، ایف آئی آر کے مدعیان کو پیش کرنے کے لیے خطوط لکھے گئے، لیکن 16 میں سے صرف 3 مدعی کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے۔ ارشد شریف پر اس سال 19 مئی کو ایک ہی دن میں 3 مقدمات درج ہوئے، 20 مئی کو 6 مقدمات درج کیے گئے۔ تحقیقاتی رپورٹ میں خدشہ ظاہر کیا گیا کہ ایف آئی آر اندراج میں قانونی طریقوں کو پورا نہیں کیا گیا، یعنی یہ بھی کچھ جگہوں پہ لکھا ہوا ہے اور وہ پڑھ رہے ہیں، ابھی تفصیلات سامنے آ جائیں گی، ہم آپ کو بتاتے جائیں گے۔ اور یہ کہا کہ آئی ایس پی آر ایک دوسرے گھر کی طرح تھا ارشد شریف کا، مجھے پتا ان کا بہت اچھا تعلق تھا ماضی میں، اور ارشد شریف بریگیڈیئر شفیق کے قریب تھے۔ حکومت کی تبدیلی کے بعد ارشد شریف بریگیڈیئر شفیق سے اختلافات ہو گئے۔ بریگیڈیئر شفیق صاحب جو ہے ان کے بہت سارے لوگوں سے اور بھی اختلافات ہوئے تھے۔ وکیل نے بتایا کہ ارشد شریف کے خلاف کچھ مقدمات بریگیڈیئر شفیق کے کہنے پر درج ہوئے۔ اچھا، فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کے مطابق ارشد شریف کے قتل سے متعلق پریس کانفرنس پر فیصل واڈا نے اتنی لمبی پریس کانفرنس کی، اتنی ڈینگیں ماری، وہ کہہ رہے ہیں جب ان سے پوچھا کوئی جواب ہی نہیں دیا انہوں نے۔ فیصل واڈا کے بعد کوئی ثبوت نہیں تھے، کوئی چیز نہیں تھی، کسی کے کہنے کے اوپر آیا، بیٹھ کے پریس کانفرنس کی، عمران خان کو ڈیمیج کیا، نکل لیا کیس کو خراب کر کے۔ انہوں نے کہا جی کینیا سے بھی ہم نے انفارمیشن اکٹھی کی ہے، رپورٹ کے اندر لکھا ہے وقار اور ارشد کا جو فون ریکارڈ ہے، آئی پیڈ پولیس کے بجائے نیشنل انٹیلیجنس سروس کے حوالے کیا گیا وہاں پہ۔ پھر انہوں نے کہا وقار کے کینیا اور عالمی ایجنسیوں کے ساتھ روابط ظاہر ہیں، اور مزید یہ کہ غیر ملکی کردار ملوث ہو سکتے ہیں۔ ارشد کے ساتھ ڈرائیونگ سیٹ پر موجود خرم کے بیانات کے اندر بھی کچھ تضاد انہوں نے کہا جی پایا جاتا ہے اور اس پہ یقین نہیں کیا جا سکتا۔ پھر گولیاں لگنے کے معاملے کے اوپر بھی سوالات اٹھائے گئے ہیں، لیکن تشدد والا معاملہ جو ہمارے کچھ دوستوں نے کہا کہ جی تشدد ہوا ارشد بھائی کے اوپر، اس کو بالکل یہ رپورٹ تسلیم نہیں کرتی کہ جی تشدد ہوا ہے۔ وہ خوف پھیلانے کی ایک کوشش تھی ہمارے اپنے دوستوں کی جانب سے، لیکن بہت ہی قابل مذمت، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کے بعد جی احمد نورانی نے کہا ہے جی کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ رپورٹ کے اندر سے
نہیں بتائی گئی, جو ایسی چیزیں رپورٹ میں موجود ہیں جو میڈیا رپورٹ نہیں کر رہا پاکستان کا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں لکھا ہے کہ وقار احمد ISI سیکٹر کمانڈر اسلام آباد کے ساتھ پاکستان میں رابطے میں تھے اور بہت ساری چیزیں ان سے پوچھ کر کی جا رہی تھی. رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ جب وقار احمد سے اس بلڈنگ جس میں ارشد شریف رہتے تھے اس کی CCTV فوٹیج مانگی گئی تو انہوں نے کہا کہ وہ اسلام آباد سیکٹر کمانڈر سے پوچھ کر دیں گے ISI کے. ارشد شریف کے خلاف پاکستان میں مقدمات درج کروانے والے لوگ ٹیم کے سامنے پیش ہی نہیں ہوئے, یہ بھی رپورٹ کے اندر لکھا ہے. ارشد شریف کے خلاف کراچی میں درج مقدمے کی FIR تھانہ میمن گوٹ کے SHO نے کٹوائی تھی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے یہ کام اپنے افسران کے کہنے کے اوپر کیا. اچھا, اس کے اندر جو میں نے وہ پڑھا ہے اس میں طارق متین صاحب نے بھی اس کو ٹویٹ کیا تھا اور اس میں ایسا لگتا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بلوایا گیا کسی جگہ پہ جہاں ایک ایجنسی کے آفیسرز بھی بیٹھے ہوئے تھے اور ان کو کہا گیا یہ مقدمہ درج کرنا ہے, تو انہوں نے کہا جی یہ جو سیڈیشن کا مقدمہ ہے یہ ریاست کی مدعیت میں درج ہوتا ہے, ریاست کی پرمیشن کے بغیر درج نہیں ہو سکتا. تو انہیں کہا گیا کہ وہ پرمیشن بعد میں ہو جائے گی, آپ فٹافٹ جو ہے وہ جا کے FIR دیں. تو یہ اس طرح کی چیزیں بھی اس کے اندر شامل ہیں. اور وقار احمد کے بارے میں ایک انفارمیشن بڑی عجیب ہے کہ 18 دسمبر 2017 کو وہ پاکستان آئے اور اس کے بعد سے اب تک واپس ہی نہیں گئے. تو وہ کون سے ڈاکومنٹ پہ پاکستان سے باہر نکلے, یہ بھی ایک بڑا سوال ہے, ان کو نکالا کس نے. تو بہت ساری چیزیں مزید ویلاگز کے اندر ان پہ بات کرتے ہیں, آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں انفارمیشن. اب تک لیتے ہیں, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.